السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پلس. میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر سمان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پرنسپل ریڈ فاؤنڈیشن کالج چودھری مظفر حسین، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری مظفر حسین جماعت اسلامی کی طرف سے حلقہ L5 کے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان سے آج ہم سیاست کے حوالے سے مکمل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ جماعت اسلامی کی طرف سے حلقہ L5 کے نامینیٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں. سر جی بہت شکریہ قمر بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور میری آواز کو پبلک تک، عوام تک پہنچانے کے لیے آپ نے جدوجہد کی. تھینک یو ویری مچ. آپ ماشاءاللہ شعبہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سر سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں. دونوں چیزوں میں آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. بیسیکلی تعلیم جو ہے یہ ایک تعمیر کا نام ہے. یہ کسی قوم کا مستقبل کا ویژن کیا ہے، اس قوم کو ہم کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ تعلیم اس کا تعین کرتی ہے. اور جو نظام کی تبدیلی ہے وہ سیاست کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں وہاں تعلیم میں ہم بچوں کی مائنڈ میکنگ، ذہن سازی کرتے ہیں، اور یہاں جو پورا نظام ہے اس کی تبدیلی کے لیے سیاست میں آنا. سر ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی سیاسی منشور ضرور ہوتا ہے. آپ کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، سر اس کا کیا منشور ہے؟ جزاک اللہ جی. قمر بھائی یہ بہت بڑا سوال ہے. جماعت اسلامی کا سب سے بنیادی جو اصول ہے، سیاسی منشور جو ہے، پاکستان کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کا ہمارے بزرگوں کو نعرہ لگایا کہ ہم ایک ایسی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس پہ لا الہ الا اللہ کا نظام ہوگا. یعنی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ دنیا کی دوسری بڑی ریاست ہے جس کا یہ منشور ہے. جماعت اسلامی کا اس کو پرسٹینڈ یہ ہے کہ وہ جس منشور کے مقصد کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، ہم اس پاکستان کو واقعی اس مقصد کے لیے بنائیں گے. دوسری بات میں آپ سے بتاؤں، ریاست کے بیسیکلی بڑی 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ریاست اپنے باشندوں کو فری انصاف دے. بے لاگ کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے اس کو یقین ہو کہ مجھے یہ سسٹم انصاف دے گا. دوسری بڑی جو میں سمجھتا ہوں ریاست کی بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنی پبلک کو فری علاج کی سہولت دے، صحت کی سیکورٹی دے. اس کو یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے پاس پیسے نہیں، اس کا علاج نہیں ہو سکے گا. اور تیسری بڑی ذمہ داری اسٹیٹ کی یہ ہے کہ وہ اپنے عوام کے جو بچے ہیں ان کو فری تعلیم دے. تو ہماری سب سے بڑے یہ 3 منشور ہیں کہ ہم اس میں جماعت اسلامی اقتدار میں آ کے لوگوں کو انصاف انشاءاللہ فری انصاف مہیا ہوگا. کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ میں غریب ہوں مجھے انصاف ملے گا کہ نہیں. وہ جو فری علاج ہوگا ہر غریب اور امیر کے لیے، اور اسی طریقے سے فری جو ہے تعلیم ہوگی ہر سب کے لیے. سر آپ کی نظر میں حلقہ L5 کے کون کون سے بڑے مسائل ہیں؟ ہمارا حلقہ ہو، پورا آزاد کشمیر ہو، پاکستان ہو، آپ اوپر چلے جائیں، تھوک کی طرف چلے جائیں، وہاں لوگوں کو آج بھی صاف پانی پینے کے جو ہے مسائل ہیں. وہاں آج ہماری ماؤں بہن بیٹیاں جو ہیں وہ بڑے گھڑے اٹھا کے دور دراز سے پانی لانے کے مجبور ہیں. اسی طریقے سے وہاں پہ اگر آپ کو کسی کوئی مریض بیمار ہو جاتا ہے، اس کو باقاعدہ شفٹ کرنا کافی بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ خواتین کے ڈیلیوری کیسز ہیں، وہاں ایک ہاسپٹل کی ضرورت ہو اس علاقے میں. اسی طریقے سے ہمارے جو چھم کے لوگ ہیں 65 سے وہ یہاں سیٹل ہیں، آج تک ان کو ملکانہ حقوق نہیں مل سکے. یہ ان لوگوں کا بہت بڑا ایشو ہے. اسی طرح ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری ہمارے یہاں بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. سر اگر حلقہ L5 سے آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سر ان مسائل کو کس طرح حل کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ اس کے لیے کیا اقدامات کریں گے؟ سر قمر بھائی میں آپ کو سب سے پہلی بات بتانا چاہوں گا، جو ہماری آزاد کشمیر کی اسٹیٹ ہے اس کا بہت بڑا بجٹ ہے، تقریباً 63 ارب سے زائد بجٹ ہے ہمارا. یہ جو بجٹ ہے یہ ہمارے ڈویژن جو راولپنڈی ہمارا ہمسایہ، یہ اس ہماری آبادی اور ان کی آبادی برابر ہے تقریباً، لیکن بجٹ ان کا تقریباً 6 یا 7 لاکھ ارب ہے اور ہمارا 63 ارب ہے. سب سے پہلے یہ ہے اگر منصفانہ تقسیم یہ دولت کی ہو جائے، جو ہمارا ریجنل بجٹ ہو جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو بھی لیڈنگ رول ہوتا ہے جس کا، اگر وہ ہم چاہیں، اگر حکمران چاہیں تو ہم تھوک میں ایک ایسا ہاسپٹل دے سکتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگوں کے لیے ساری ضروریات پوری کرے. تو بدقسمتی یہ ہے آج تو ہمارا ڈسٹرکٹ جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہاں بھی ساری ضروریات پوری نہیں ہے. غریب کے لیے وہاں بھی علاج نہیں ہے. غریب کے جب بندہ کو بیمار ہو جاتا ہے، اس کو ڈیلیوری کیس ہے، آپریشن ہے، تو یہاں برنارا میں آپریشن نہیں ہو سکے گا، اس کو پرائیویٹ ہی کروانا پڑے گا.
تو ہم ان مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. میں قمر بھائی آپ کو ایک موسٹ امپارٹنٹ بات بتاؤں. آپ اس وقت پاکستان میں سروے ہوا ہے باقاعدہ کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کمپیٹنٹ لوگ جماعت اسلامی کے پاس ہیں, سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز لوگ ان کے پاس ہیں. ہم ایسا سسٹم ڈیولپ کریں گے کہ لوگوں کے یہ بنیادی مسائل خود حل ہوں گے انشاءاللہ. سر آپ کی نظر میں سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہے؟ سر میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں سیاستدان رائج الوقت جو سمجھتے ہیں, وہ کہا جاتا ہے کہ جو بندہ بہت مکاری سے اپنے معاملات کر اس کو سیاستدان کہتے ہیں. لیکن میں کوئی سیاستدان نہیں. سیاستدان بیسیکلی خادم کا نام ہے جس کے اندر یہ سوچ اور اپروچ ہے کہ میں اپنی پبلک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پبلک کے بیسک مسائل حل کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو سیاستدان کہتے ہیں. سیاستدان وہ ہے جو جس کے دل میں عوام کی درد ہے, جو لوگوں کے مسائل دیکھ کے پریشان ہوتا ہے, جو دیکھتا ہے کہ آج غریب کا بچہ اسکول نہیں جا رہا تو اس کے لیے ٹینشن ہو, اس کو آج غریب کو علاج نہیں ہو رہا تو اس کو لیے پریشانی ہو. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے. تو سر آپ نے جو لیڈر کی بات کی, لیڈر تو بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جو ویژنری شخصیت ہے, وہ ویژن دیتا ہے, وہ مستقبل کی سوچ دیتا ہے, اس کو لیڈر کہتے ہیں. سر کافی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں بھی موجود تھی, لیکن آپ نے جماعت اسلامی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ جی قمر بھائی, میں الحمدللہ اس پہ مجھے فخر ہے کہ میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں. یہ ایک ایسی تحریک ہے جس کو آپ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے کہ اگر 62-63 کے آئین کے اوپر ہم دیکھیں تو پوری پارلیمنٹ میں صرف سراج الحق ہے بچے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ اس اعلیٰ عدلیہ ہے وہ سرٹیفائی کر رہی ہے اگر 62-63 کو دیکھا جائے تو صرف سراج الحق ہے. دوسری بڑی بات, جماعت اسلامی یہ واحد جماعت ہے جس کے اندر وراثت نہیں ہے. یہاں پورا سسٹم ہے جس کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس کو اٹھا کے اوپر لے لیں گے. نظام ایسا ہے, آپ دیکھیں گے اس جماعت کے جو بانی تھے سیدہ وعدہ مدودی رحمۃ اللہ تھے, ان کے بعد ان کا بیٹا نہیں آیا بلکہ اس کے بعد جو ہے میاں طفیل محمد آئے. اور میاں طفیل محمد کے بعد ان کا بیٹا نہیں آیا بلکہ سرحد سے قاضی حسین احمد آئے. اور قاضی صاحب کے بعد ان کا بیٹا نہیں ہے, کراچی سے سید منور حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے. اور منور صاحب کے بعد جو سراج الحق کے ہاتھ کوئی وراثت کا نظام ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ کہ جماعت اسلامی کہ جو اس کو کمپیٹنٹ جماعت سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس میں اس طریقے سے لوگوں کو چھان کر خود آٹو جس کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں, جس کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے اس کو اوپر آ جاتی ہے. دوسری میں کہوں گا یہ ایک اسلامی تحریک ہے اور یہ واحد اسلامی تحریک ہے جو کسی مسئلہ کی بیس پہ نہیں ہے, وہ یہ کلمے کی بنیاد بھی اکٹھا کرتی ہے. یہ واحد اسلامی تحریک ہے. تو اس لیے اس میں آیا کہ الحمدللہ میرے بالکل مزاج کے مطابق ہے. سر آپ ایک سچے انسان ہیں, لیکن کیا سیاست جھوٹ کے بغیر چل سکتی ہے؟ خبر بھائی میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل چل سکتی ہے. تو سچے اور کھڑے لوگ اس عوام کی ضرورت ہے. جھوٹ جتنا بھی لمبا عرصہ چلے, جتنی اونچائی تک دے, انشاءاللہ یہ نیچے گر کر رہے گا. یہ اللہ کا حکم ہے, وَجَعَ الْحَقُّ وَذَاقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جھوٹ باطل ہے اور سچ حق ہے, حق نہیں غالب ہونا ہے. اور انشاءاللہ میں جماعت اسلامی کا مثال آپ کو دی جس کے 200-250 ممبران قومی اسمبلی, سینیٹرز اور اس کے علاوہ صوبائی اسمبلی MLAs رہے ہیں, لیکن کسی ایک پہ بھی کرپشن ہے, وہ سب سچے اور کھڑے لوگ. سر عوامی رائے یہ ہے کہ جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں, اس طرح ہمیں جماعت اسلامی کے جلسے نظر نہیں آ رہے. آپ کی سر اس پر کیا رائے؟ ہاں جی, یہ بالکل درست نے فرمایا, ایسا ہی ہے. ہم نے اس کے اوپر اپنے کوئی ایک پلاننگ کی ہے, میں شیئر کرنا ویسے شاید اس کے اوپر مجھے اندازہ نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن ہم نے کوئی 3-4 ماہ کا ایک ٹینیور رکھا ہے جس میں آپ بیسک ورک کر رہے ہیں. انشاءاللہ ایک بڑا جلسہ نومبر یا دسمبر کے اندر وہ تو سراج الحق صاحب آئیں گے, ایک بڑا جلسہ کریں گے. اس کے اوپر ہماری ورکنگ ہو رہی ہے اور ہم ایک بڑی تعداد میں لوگ انشاءاللہ اس میں اعلانات کریں گے. سر آپ کی الیکشن کے حوالے سے کیسی تیاریاں جا رہی ہیں؟ آپ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے اور کس طرح کی آپ کی تیاریاں چل رہی ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ انشاءاللہ ہماری ڈور ٹو ڈور مہم جاری ہے, ہماری پوری ٹیم نکلی ہوئی ہے, ہم لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, لوگ مڈبٹس بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم نومبر دسمبر کے اندر ایک بڑا جلسہ بھی کریں گے. اس سے انشاءاللہ ہماری آگے کی انشاءاللہ شروع ہوتے ہیں. LA5 کے حلقے کے لوگوں کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو سر آپ وہ دے سکتے ہیں. تھینک یو. میں اپنے عوام سے کہوں گا, اگر آپ چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو فری صحت سہولت سب کے لیے یکساں ملے, آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہو, آپ کو روزگار کے مواقع ہوں, تو آپ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. جماعت اسلامی ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ نظام کو تبدیل کر سکتی ہے. اس کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں, یہ پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں, جس کے پورے ریسرچ کے ادارے ہیں,
جس سے سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ واحد جماعت ہے. پاکستان کے مسائل کا ایک ہی حل صرف اور صرف جماعت اسلامی. تو ناظرین یہ تھے چودھری مظفر حسین جماعت اسلامی کے LA5 سے نومینیٹڈ کینڈیڈیٹ. ان سے ہم نے ہر لحاظ سے جو سیاست کے تمام پہلوؤں پہ گفتگو کی. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے قمر زمان کو اپنے کیمرہ مین اکبر کے ساتھ نیوز پلس کی تمام ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.